پرابلم نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں اور بھی 4 دن اور آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس کو تاریخ سے جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بنیاد پر ہمارے سماج و معاشرے میں اس جشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاریخ میں اس دشمن اسلام کے مرنے کی تاریخ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعہ 9 ربیع الاول کو کوئی واصل جان ہوا ہے یا کوئی اور تاریخ ہے۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، چاہے برادران اہل سنت کی تاریخ ہو چاہے اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 23 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو وہ انسان اس دنیا سے گیا ہے، اور بعض حکمات 23 یا 27 کو زخم لگا ہے، زخمی ہوا، اور 3 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر 23 کو مانے تو 25 کو، اور اگر 27 کی صحیح مانے تو 30 کو۔ لیکن ابھی کس کی علت ایک بعض ذاکرین اور علماء نے نکالی، چونکہ ماہ محرم آ جاتا ہے، خوشی نہیں منا پاتے، اور 2 مہینہ 8 دن کے بعد جو ہے وہ پہلا دن ہوتا ہے، زیادہ اس عنوان سے عید الضحیٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے اس کے بعد کی خوشی منا۔ بہرحال صلوات دیجیے محمد والے کو۔ لیکن یہ کہاں تک معتبر ہے، صحیح ہے نہیں صحیح، اس کا ذمہ داری میں آپ کی ذمہ دے رہا ہوں۔ آپ اس کو ہومورک سمجھ کے جا کر کتابوں میں علماء سے دریافت کریں، اور اس کے بعد جا کر ریسرچ کریں اس پہ کہ کہاں تک یہ چیزیں جو عام ہیں وہ ہے تاریخ میں یا نہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہے وہ عمر صاحب کا سرایہ ہو، جناب زین العابدین خوش ہوئے ہوں، تو خود جناب زین العابدین اور اہل بیت کی خوشی جو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے، اور خود جب اہل بیت خوش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب پوتا خوش ہے تو دادی کے خوش ہونے کا مقام تو بنتا ہی بنتا ہے۔ ایک صلوات دے دیں محمد والے۔ اس عنوان سے یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور سب سے اہم مناسبت جو بعض علماء بیان کرتے ہیں، چونکہ 9 کی شب یعنی 10 کی شب، کیونکہ عقد رسول خدا اور جناب خدیجہ ہے، جناب زہرا بھی اپنی زندگی میں اس خوشی کو منعقد کرتی تھی۔ شاید ایک دلیل یہ بھی ہوگی کہ عید جو منسوب ہوئی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے، عید زہرا کی مناسبت سے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے والدین کی شادی کی تاریخ ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ خوشی کا مقام ہے، اور یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ خوشی، اسی لیے جو بعض روایتوں میں ہے کہ یہ عید اہل بیت کی عید ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کے لیے خوشی کا دن ہے تو پورے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور اس بنیاد پر ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن قرار پاتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ متعلق میں نے بات کر سکے، اور بات جو عام طور سے اب تھوڑا کم رنگ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن اس پر اب بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے نوجوان تازہ والد ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس عید سے متعلق ایک غلط فہمی جو لوگوں تک پہلے کی بہرحال تو کافی جاگرکتا لوگوں کے اندر آ گئی ہے، لوگ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول جو ہے حدیثوں میں رفع القلم کے نام سے، رفع القلم کیا چیز ہے؟ رفع القلم یعنی اللہ نے اپنا قلم اٹھائی ہے، یعنی اب سارے فرشتوں کی آنکھ گویا کی چھٹی ہے، اللہ نے جو ہے وہ تھکا کر چھٹی لے لی ہے، اور سب ساری چیزیں جو ہے وہ مومنین کے لیے مسلمین کے لیے جائز ہو گئی ہے۔ جو چاہے گناہ کریے، کس طرح کا چاہے آپ کام کرتے رہیے، کسی طرح کی کوئی چیز سخت ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفع القلم، جب یہ حدیثیں آپ اٹھائیے تو رفع القلم دیوانوں سے، مجنونوں سے ہے، جو پر تکلیف نہیں ہے، بہرحال وہ دیوانے آپ نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ نے کہا میں اپنی ذمہ داری اور تکلیف میں ان سے اٹھا لیتا ہوں، چونکہ یہ دیوانے ہیں، لہٰذا ان کو احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانیں تو سب سے پہلی چیز اور مشکل یہ ہے کہ یہ حدیث اول تو ہماری معتبر کتابوں میں نہیں ہے، اور جن کتابوں میں ہے بھی اس کی سند معتبر نہیں ہے، اور اگر معتبر مان لیا تو حدیث کو قبول کرنے کا ایک قاعدہ اور قانون رسول اللہ نے اور بقیہ معصومین نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ کسی حدیث کے اوتھینٹک اور معتبر ہونے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اسے قرآن کی خدمت میں پیش کریے۔ اگر قرآن کے مضامین سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو اس کو قبول کر لیجیے، لیکن اگر قرآن کے احکام سے ٹکرا رہی تو اسے آپ کر دیجیے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہے اس دن آپ کو معافی دی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرنے والے کو اس کے عمل کو دیکھنا ہے، اور ذرہ برابر برائی کرنے والے کو اس کو دیکھنا ہے۔ کئی آیتیں قرآن میں لکھا تو نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کو کوئی برائی کرو گے تو معاف کر
دکھا سکتے, آپ کسی معصوم کا قول نہیں دکھا سکتے کہ کسی معصوم نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو چھٹی آپ جو چاہے کریں, سارے گناہ معاف ہیں اور جو چاہے کرتے رہیے. ایسا کوئی سلسلہ اسلام میں نہیں ہے. مخالف آپ میں بھی یہ چیز رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ اسلام ایسا نہیں کہ 364 دن اسلام ہے اور ایک دن چھٹی ہو جائے. نہیں, 365 دن اسلام کے قانون پر عمل کرنا ہے. اور زندگی کے دن کو چھوڑیے, آپ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس دن آپ کو چھوٹ دی گئی ہو کہ اس لمحے میں کہ یہ منٹ جو آپ کو چھوٹے جو چاہے کر لیجیے. نہیں, اصلاً گناہ کرنے کی ہمیں چھوٹ دی ہی نہیں گئی ہے. تو یہ کیسے بعض لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو چھوٹے ہو جائے, گناہ کرے. یہ غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے, دور بھی ہو چکی ہے. صلوات علی محمد والے محمد. اچھا, گناہ کی بات آ رہی تو حدیث میں ذہن اس وقت آئی ہے, اگر میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہ ممبر کا فیض ہے, یا میں 2 منٹ میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا ہے, کیونکہ شب جمعہ ہے, شاید مناسب ہو, اور آنے کے بعد ایک نوجوان ہے, کہتا ہے کہ مولا میں گنہگار انسان ہوں اور مجھے آپ جو ہے گناہ کرنے کی اجازت دے دیجیے, کیونکہ جب میں گناہ کا ماحول دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں, لہٰذا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کی بات نہیں آتا, میں اگر اپنی بات کروں کہ میں اگر کہیں کسی محفل غیبت ہو رہی ہے تو میں اس محفل میں بیٹھتا ہوں یا اٹھ جاتا ہوں. کہیں چغل خوری ہو رہی ہے, کسی کی برائی چل رہی ہے, میں وہاں پر بیٹھ کے اس کا حصہ بن جاتا ہوں, یعنی اپنے آپ کو اپنے نفس پہ قابو پا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہوں, یا اور بہت زیادہ کرتی ہوں تو ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ ساری چیز مت کریے. یا کہیں اور برائی ہو رہی ہو, کسی اور برائی ہو رہی ہو, میں اپنے آپ کو کتنا روک پاتا ہوں نہیں معلوم. میرا ہر انسان اپنا محاسبہ اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جانتا ہے. لیکن یہ نوجوان آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں کہا, بولا مجھے واقعی برداشت نہیں کر پاتا, میں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں. آپ ایسا کریے کہ مجھے نوشتہ ایک مضمون اور ایک خط دے دیجیے جو میں قیامت کے دن اللہ کو دکھا سکوں کہ بھائی میں نے اللہ کے آپ کے نمائندے سے یہ اجازت نامہ رکھا ہے, اس بنیاد پر میں نے گناہ کیا ہے, ورنہ میں گناہ نہیں کرتا. آپ کے نمائندے نے اجازت دی ہے, آپ نے جسے دنیا میں اتھارٹی کی تھی, جنہیں اختیار دیا تھا, ان کی سائن موجود ہے مثلا. اب امام علیہ السلام یہ وہی ہو گئے کہ جو دین میں سوچ رہے ہیں کہیں کہیں ہو سکتا ہے چھٹی کی درخواست ہو, کہیں نہ کہیں گیپ موجود ہو جہاں بھی گناہ کر رہے. اب امام کی ذمہ داری ہے, ہم ہوتے شاید ہم جیسا کوئی ان پڑھ انسان ہوتا تو اس سے کہتا کہ بھائی نکلو, تم کہاں سے چلے آؤ, پتہ نہیں کون سی بات ہے, کیا رکھی میں, ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن امام ہادی ہے, امام ذہنوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا امام علیہ السلام نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں گناہ کرنے کی اجازت دوں گا, لیکن 5 شرطیں, اگر یہ 5 شرطوں کو تم عمل کر سکتے ہو تو تمہیں گناہ کرنے کی اجازت دو. اچھا جی, اب باتوں میں الفاظ تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب امام کی اس نوجوان سے گفتگو ہوئی ہوگی تو یہ جملہ سننے کے بعد بہت سے کام پڑے ہوئے ہوگے کہ چلیے امام نے کوئی ایسی بات, ہمارے ہو سکتا ہے دل کی بات ہو جائے, اگر یہ نوجوان نہ کر سکا تو ہم وہ 5 شرطیں عمل کر لیں گے اور ہو سکتا ہے ہمیں بھی گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. لہٰذا امام کی خدمت میں اور سب قریب ہو گئے امام سے کہ امام کہنا کیا چاہے. اب امام علیہ السلام نے مانا شروع کیا. امام کہتے ہیں اول, پہلی شرط یہ ہے گناہ کرنے کی کہ تم نے گناہ کرنے کا دل کر رہا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ لا تأکل رزق اللہ بغیر ما شئت. پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑو. اس کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہے گناہ کرو. ظاہر ہے کہ ہم اس میں کون ایسا انسان ہے, بلکہ جناب آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر قیامت تک کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ کوئی میرے گلے سے نیچے اتر رہا میری اپنی ذاتی کمائی ہے, یا اس نے سب کچھ 100% میں نہیں لگا, اس میں خدا کی کوئی دخالت نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. جتنا بھی رزق آپ لے رہے ہیں یہ سب کا سب خدا رب متعال کا ہے. یہاں پر بے انتہا مضامین ہیں, لیکن میں نے کہا میرا موضوع نہیں, ورنہ میں آپ کی حضرت سے بیان کرتا ہوں. پہلی شرط امام نے یہ بیان کی. دوسری شرط امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادخلوا موضعا لا یراک اللہ, ایسی جگہ گناہ کے لیے تلاش کر جہاں خدا کی نگاہیں نہ پہنچے. دیکھ رہے ہیں کوئی ہے جگہ کائنات میں ایسی کہ جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ جگہ ایسی جہاں اللہ نہیں دیکھ سکتا. بند کمروں میں ہو یا کسی پاتال میں چلا جائے انسان, کسی سورج میں گھس جائے, کہیں چلا جائے انسان. اور اگر ایک علمی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ اس پر عنایت کریں, چونکہ بزرگان اہل علم میں تشریف رکھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عالم الغیب, لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ عالم الغیب اللہ کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے کوئی غیب نام کی چیز بھی ہے کہ
خدا کے لیے کوئی چیز چھپی نہ ہو. خدا کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ خدا کے لیے چھپی اور ہم اس کو کہیں کہ عالم الغیب. تو یہ عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا نہیں کہ خدا کی کوئی صفت ہے عالم الغیب، کہ خدا کے لیے کوئی پردہ ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، خدا دیکھتا ہے لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں عالم الغیب. نہیں، پروردگار عالم کے لیے ساری چیز عیاں ہے، کوئی چیز اس کے لیے غیب نہیں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کہیں تم خدا کو اپنے جیسا نہ سمجھنے لگو کہ جیسے تم اپنے سامنے کی چیزیں دیکھتے ہو غیب کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہو. خدا کو ایسا نہ تصور کر لینا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جو عالم الغیب ہے، یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ پاتے. ایک صلوات بھیجیے محمد ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے خدا کی. تیسری چیز جیسا مولا تیسری شرط کیا ہے گناہ کرنے کی؟ اچھا جو گناہ کا جذبہ لے کے آیا تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے کہ اب تک یہ غافل تھا کہ خدا کی کن نعمتوں میں غلط ہے، اس میں کیا سمجھ کیا رکھا ہے خدا کو. اس کے بعد امام علیہ السلام فرمائے تیسری شرط یہ ہے کہ اخرج من ولایت اللہ واسلم ما شئت. اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، ایک ایسی سرزمین کو تلاش کرو جہاں پر یہ کہہ سکو کہ یہاں اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی. ہے کوئی ایسی سرزمین دنیا میں کہ جہاں بندہ خدا یہ کہہ سکے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں خدا کا فرشتہ نہیں آ سکتا، جہاں خدا کی حکومت شامل نہیں آ سکتی. وہ ہے میں نے یہی تو فکر پڑھتے ہم اور روزگار کیا کام اپنے کے خدا ہے. یہ دنیا کے ظالمین، یہ دنیا کے چور اور ڈاکو، دنیا کے گنہگاروں کا عالم یہ ہے کہ ایک ملک میں گناہ کر کے دوسرے ملک میں پناہ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس ملک کی طاقت اور قدرت اس ملک سے باہر نہیں ہے. جیسے بارڈر کراس ہوا ساری طاقت ختم ہو گئی، اب اس ملک کا قانون چلے گا. لہٰذا ذہنوں میں جوڑنے کے لیے کہیں یہ کہو کہ لوگ سمجھے کہ بارڈر کراس کر لیا تو اللہ کی حکومت نہیں ہے، انڈیا میں گناہ کر کے کہیں اور چلا جائے گا، وہاں اللہ نہیں پوچھے گا. یہ بارڈر دنیا کے بارڈر ہے، دنیا کے کسی کوشے میں انسان چلا جائے حکم خدا بھی وہاں ساتھی ہے، حکومت خدا بھی وہاں ساتھی آنے والی ہے. ایک صلوات دے محمد والا. تین شرط ہو گئی. امام کہتے ہیں مولا چوتھی شرط کیا ہے؟ امام کہتے ہیں چوتھی شرط گناہ کرنے کی، اگر واقعی گناہ کرنا ہے تو اس شرط پہ عمل کرو. کون سی شرط؟ امام فرماتے ہیں اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفع عن نفسك واصبر ما شئت. کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے اپنے پاس سے ہٹا دینا، اسے کہنا کسی اور وقت آنا، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو بزنس کے حساب کتاب میں مشغول ہوں، ابھی تو بہت سے لوگوں کا لین دین، بہت سا قرضہ لینا اور دینا بھی ہے، بہت سی ساری چیزیں ہیں، ابھی تو موڑ ہی نہیں ہے جانے کا، کام چلے گا. اگر اتنی طاقت ہے کہ ملک الموت کو اپنے آپ سے جدا کر سکو تو گناہ کرو آسانی سے، کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے کسی انسان میں کرنی. یا کوئی دیر اگر ملک الموت کا فیصلہ ہو جائے تو مولانا سے مانا خیریت تو کیا جان نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تذکرہ کر دیا، آگے بڑھیے، کسی اور فرشتے کا ذکر کریے، کسی رزق والے فرشتے کا ذکر کریے، کیا ایک کی جان نہیں مانیں گا. لہٰذا ملک الموت جس انسان میں دم ہے کہ جو ملک الموت سے کہہ گئے آپ بعد میں آئیے گا، اور ہمارا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جب جناب سلیمان جیسی شخصیت جہاں زمین مرین انسان حیوان ساری چیزوں کو حکومت عطا کی ہے، لیکن اجازت نہیں ہے کہ جناب سلیمان جس حالت میں ہے اس حالت کو بدل کر کسی اور حالت میں چلے جائیں. نبی خدا اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کو کسی اور حالت میں جانے دیا جائے. جس حالت میں آپ کھڑے ہیں اسی حالت میں حکم خدا ہے کہ آپ کی روح نکالی جائے. اور میں وہ فرشتہ ہوں کہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. عجیب انتظام الہی ہے کہ جناب سلیمان کے لیے یہ منظر نظر آتا ہے، لیکن فخر سلیمان جناب رسول خدا کے لیے الگ منزل نظر آ رہی ہے کہ در فاطمہ سے کھڑا ہو کر کوئی تقبل کام کرتا ہے تو رسول خدا یہ کہتے نظر آتا ہے فاطمہ یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی اگر آنا چاہ رہا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. ایک سوال کے لیے محمد والے محمد. اچھا ایسا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے فرشتے تو اہل بیت کے سجدے میں خلق ہوئے ہیں، یہ ساری کائنات تو ان کے بعد خلق ہوئی ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے یا ان کو کون روک سکتا ہے؟ اس میں اتنی مجال کہ کسی فرشتے کی تو بلال
اس کے لیے باعث شرف ہے کہ در اہل بیت پر جنت کا موقع مل جائے، اس کے لیے فرشتوں کے درمیان جا کر یہ کہنے کا بنتا ہے کہ میں در اہل بیت سے آ رہا ہوں، مجھ جیسا کون ہے مثلا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ چوتھی شرط۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں آخری شرط کہ اگر گناہ ہی کرنا چاہتے ہیں، امام کہتے ہیں اذا دخل جماعۃ فی النار فلا تدخل النار واسم ماشی۔ جب جہنم کا جو فرشتہ جس کا نام تاریخ نے مالک لکھا ہے، اگر یہ مالک تمہیں جہنم میں ڈالنے لگے تو اس سے تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور جاؤں گا، مثلا مجھے جنت میں لے جاؤ، ہے تمہارے اندر اتنی شکل اتنی طاقت کہ تم مجھ سے کہہ سکو۔ اب تاریخ کہتی ہے، روایت کے پھر رہے کہ وہ نوجوان جو گناہ کا جذبہ لے کر آیا تھا امام کی جنت میں، اب آنکھوں میں اشک ہے، کیوں؟ اس لیے اب تک خدا کی رحمتوں اور نعمتوں سے دور تھا۔ اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا امام علیہ السلام نے کہ خدا کی اتنی نعمتوں میں غرق ہو، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہو کہ گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے تمہیں۔ لہٰذا اب وہ انسان کی اور گاڑی امام علیہ السلام نے اسے توبہ کا راستہ بتایا کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو پروردگار عالم نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رابطہ پیدا کرو اس پروردگار عالم سے، اور حجت خدا کا راستہ دے کر اس سے باتیں کرو کہ پروردگار تجھے حجت خدا کا راستہ، اب تک جو گناہ ہوا لیکن اب آج سے یہ پرامیس اور وعدہ ہے کہ آئندہ تیری مخالفت نہیں ہوگی، تیرے حکم کی پابندی ہوگی اور تیرے نواہی کی پرہیزگاری چالو رہے گی، تاکہ جیسا تو چاہے گا ویسا تیرا بندہ بن جائے۔ ایک صلوات دے رہے ہیں محمد والے۔ لہٰذا بڑی عظیم تاریخ جو گزر رہی ہے، اور یقیناً ہمیں خوشی کا موقع ہے اور یقیناً خوشی منانا چاہیے، لیکن ایک مرحلے کے ایک لمحے فکریہ آپ کے لیے آپ سوچیے ایسے جا کر، اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً یہی ہماری آخری خوشی ہے، یا اس سے بڑھ کے کوئی ہماری خوشی ہے؟ اس سے بڑھ کے خوشی کا مطلب یعنی عمر ابن سعد کا جو سر آیا امام سجاد کے پاس، امام سجاد خوش ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ خوشی ہے بیت کے لیے ختم ہو رہی ہے، یا خوشی کی قسم ہے؟ حقیقی خوشی کیا ہوگی؟ تو حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب زمانے کا امام آئے اور آنے کے بعد ان تمام ظالموں سے بدلہ لے، من الاولین الی الاخرین، جتنے بھی ظالمین ہیں، نہ یہ کہ صرف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے، جتنے ہیں ان تمام ظالمین سے۔ اس لیے جب آپ جاتے عاشورہ پڑھتے ہیں، دوسری دعوتوں میں ایک فقرہ ہے، اس پر غور کریے گا، الممکنین لہم الممہدین لہم بالتمکین بالاقتدار، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پر بھی آپ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ واقعہ لعنت کی مستحق ہے جو اہل بیت کے قاتلوں کو زمینہ فراہم کرے، موقع فراہم کیا، جنہوں نے تمہید فراہم کی کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ظلم کر سکیں۔ مثلا کبھی آپ نے سوچا کہ کون تھا کہ جس نے شام میں 40 سال تک ایک ظالم کو وہاں کا ولی بناتے رہے ہو؟ کیوں آتے؟ یہ کیا ہوا کہ شام میں غلط آدمی کو حکومت اسلامی کی طرف سے بار بار اس کو وہاں کا والی بنایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرین کر رہے ہیں اسے اہل بیت کے خلاف، آپ اس کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ آپ آئندہ جب آپ حکومت میں آ جاؤ تو اہل بیت کے لیے اور ظلم ڈالو۔ لہٰذا یہ انسان بھی قابل لعنت ہے اور ناقابل معافی ہے کہ جو اہل بیت کے لیے ظلم کرنے والوں کے لیے زمینہ فراہم کرے، ان کے لیے راستہ فراہم کرے، اور ان کو لیے ایک ایسا ماحول بنا کر دے کہ آئندہ وہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کر سکے۔ لہٰذا اس عنوان سے وہ تمام ظالمین جنہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو کسی عنوان سے تکلیف دی ہو، ان تمام ظالمین سے میرا مولا جب آئے گا تو وہ انتقام لے گا، صرف جناب امام حسین کے قاتلوں سے نہیں بلکہ من الاولین الی الاخرین۔ ہر نبی ہر مظلوم کی نگاہ اس حجت آخر پر ہے کہ کب وہ آئے اور آنے کے بعد ان تمام ظالمین کو ان کو کہہ کر کردار تک پہنچا سکے۔ ایک صلوات دے دیں محمد وعلی اپنے وقت کے امام سے رابطہ رہے گا، اور جتنا تمہارا رابطہ اپنے زمانے کے امام سے بڑھے گا اتنا تمہارے اندر بیداری آئے گی، اتنا تم خواب غفلت سے بیدار ہوگے، اتنا تم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکوگے، اتنا تم مظلوموں کی آواز بن سکوگے۔ لہذا اس
مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا عجیب اتفاق ہے, جملے پر بھی غور کریے گا. ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں, اور امام یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سدھر جائیں تو ہم نیچے آ جائیں. ایک سوال دے محمد والے محمد ہے, یہ بھی عجیب سی بات کہ ہم منتظر ہیں کہ امام آئے تاکہ سارے مسائل حل ہوں, کیونکہ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں ہم نماز کے بعد 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں وہ ایک نماز ہوتے ہی کم سے کم امام کو یاد کر لیتے. وقت 24 گھنٹے میں کتنا ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں, مجھ کو پتا ہے اور میرے نفس کو پتا, اور آپ اپنے آپ کا حال کر جاتے ہیں کہ میں واقعی اپنے امام سے کتنے رابطے میں ہوں 24 گھنٹے میں. لہٰذا ہم منتظر ہیں کہ امام آئے تو سارے مسائل حل ہو. امام یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سدھارے تو اور مسئلے حل ہو اور میرے ظہور میں زیادہ سے زیادہ تعبیر ہو. لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور انتظار کے صحیح معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مشکل یہ ہے کہ قوم کے اندر انتظار کا مفہوم ہی واضح نہیں ہے کہ انتظار کہتے کسے ہیں. ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ صاحب انتظار کا مطلب ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہیے اور انتظار کریے, دعائیں مانگتے رہیے, مولا ظہور کریے, مولا ظہور کریے, اور اگر دن بھر میں کچھ نہ موقع ملے تو نماز کے بعد کو کہہ نہیں کہنا ہے. باقی دن بھر آپ کیا کام کرو اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن دعا کرتے رہیے. میں اس سے ممکن نہیں ہوں کہ امام کی ظہور کی دعا نہ کرے, آپ یقیناً دعا کریے, لیکن انتظار کے معنی کو سمجھ کے دعا کریے کہ معنی ایک انتظار کیا ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ انتظار کا صحیح مفہوم ہے کیا. فرض کریے ابھی 40 گئے, موقع گزرا, الحمدللہ مومن کی زیارت سے مشرف ہوئے, اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے, اور جو نہیں جا پائے وہ سارے آئندہ انشاءاللہ 40 کے موقع پر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری پیش فرمائیں. اب آپ فرض کریے کہ کسی کے والد محترم, کسی کے ڈیڈی گئے ہوئے ہر کہیں کی زیارت. اب محلے میں بہت سے دکاندار بھی ان کو جانتے ہیں, بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں, اور میں بھی جانتا ہوں, میرا اپنے بھائی ہیں. اب ہوا کیا, جب میں باہر نکلتا ہوں تو دکاندار پوچھتا ہے یہی بتائیے تمہارے ابا آئیں گے کب, تمہارے والد کب آئیں گے, تو آپ نے کہا کہ سر پگہ نہیں آئیں گے. کپڑے والا ملا, اس نے کہا کب آئیں گے, آپ نے کہا پگہ. نیوز پیپر والا پوچھتا ہے کب آئیں گے, آپ نے بتا دیا. یہ سب منتظر ہیں اس کے آپ کے والد کے آنے کے منتظر ہیں. حالانکہ ان کے انتظار میں ان کا کیا فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ ابا حضور آئے, آنے کے بعد زیارت میں انہوں نے ممکن کرا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو حج کے لیے روایت کے لیے کوئی حج کر کے آئے تو ولیمہ کرنا مستحب ہے, تو ممکن ہے کہ والد صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ولیمے کا سسٹم ہو تو ہمیں بھی جو ہے وہ انوائٹ کرے, ہم بھی جا کے ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھیں گے, بس اتنا کا فائدہ اس کا. لیکن یہ انتظار کرا, لیکن ایک انتظار آپ کرو اور آپ کے گھر والے کرو. وہ کیا ہے, جس دن آپ کو آنا ہے بیٹا پریشان ہے کہ والد صاحب وہاں سے اڑے یا نہیں اڑے, ان کی فلائٹ ڈیلے ہو تو نہیں یا نہیں ہوئی ہے, وہ کب یہاں پہ لینڈ کریں گے, ان کے لیے کار کا انتظام کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ گھر تک آئیں گے تو گھر میں ان کا استقبال کیسے ہوگا, ان کو کون سی چیزیں پسند ہے, جب آنے کے بعد ان کے لیے کھانے کی ڈشیں جو گھر کی خواتین ہیں وہ تیار کریں گی. یعنی پورا ماحول ہے جو انتظار میں لگا ہوا ہے, اور کوئی گھر میں بیٹھ کر دوسرے سے یہی کہہ رہا کہ دعا کرو کہ والد صاحب آ جائیں, بلکہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ سب پریشان ہیں, بلکہ سب اپنے کام میں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ انجام دے, تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو اسے غم نہ ہو بلکہ خوشی کا اظہار ہو کہ ہاں یہ سب میرے واقعی منتظر تھے, نہ یہ کہ وہ نیوز پیپر والی کی طرح پوچھ کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. اچھا یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ ہم اور آپ اپنے انتظار کو ٹیسٹ کریں کہ ہم اپنے امام کے لیے اگر منتظر ہیں تو ہمارا یہ انتظار کتنی بے چینی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم صرف اچھی طرح ضروری کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں یا ہمارے ہر کام میں اپنے زمانے کو امام کو یاد رکھتے ہیں, ہم اپنے مشکلات میں اپنے زمانے کو امام کو یاد رکھتے ہیں, یا کسی بابا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یا واقعاً جو زمانے کا امام جس کے وجود بابرکت سے یہ سارے فیوزات, یہ ساری برکتیں جو آسمان و زمین سے نازل ہو رہی ہیں, یہ سب کس کی وجہ سے ہے, اسی امام حجت کی بنیاد پر ہے. تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا انتظار کیا اس جیسا انتظار ہے کہ جہاں سارا بلکہ پورا گھر جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہے. ہم اپنے گھر کو چیک کریں کہ ہمارا گھر کتنا آمادہ ہے اپنے امام کی ظہور کے لیے. اگر واقعی انتظار اور اس کے اندر اتنی بے چینی کہ جو آیت پڑھتے ہم نہیں یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء کا مطلب کیا ہے, یعنی جیسے جیسے اضطراب بڑھے گا, جیسے جیسے بے چینی بڑھے گی, ویسے ویسے ظہور کا ماحول اور ظہور کا وہ زمانہ قریب ہوگا. مشکل یہ ہے کہ بے چینی زبانوں پر محدود ہے, ہمارے وجود سے اپنی بے چینی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے.
بلکہ روایت میں یہ کہتی تھی امام آئیں گے تو بعد لوگ کہتے مولا تھوڑا جلدی آ گیا، تھوڑا سا اور تاخیر کرتے تو بہت سے مسائل کبھی فلیٹ کا مسئلہ کل ہی میرا ایگریمنٹ ہونے والا تھا اور بس خریدنے والا تھا کہ آپ آ گیا تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا، یا بڑا پارٹی سے میری ڈیل ہونے والی تھی بزنس سب جو ٹھپ ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، مولا تھوڑا سا ایک دن میں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو یہاں تک آ جائے لوگوں کے لیکن کیا واقعاً میں اگر اپنے زمانے کا انتظار کر رہا ہوں اپنے زمانے کے امام کے لیے تو میری بے چینی اور میرے اعمال یہ بتائیں کہ یہ منتظر ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان اپنے بارے کیا نہیں تھا اس کی بے چینی کام لے گیا، وہ بار بار سیڑھی سے اٹھ رہا ہے، ٹائم بھی دیکھ رہا ہے، فلائٹ بھی چیک کر رہا ہے، انٹرنیٹ بھی چیک کر رہا ہے، ہوئی نہیں ہوئی، لینڈ ہوئی نہیں ہوئی، کیسے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ مثال بھی ہے تاکہ اس بے چینی کو آپ درک کر سکیں۔ یا ایک اور مثال میں بہت ہی سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک انسان ہے جو فرض کریے دریا میں گر گیا سمندر کی لہروں میں۔ اچھا یہ بتائیے یہ انسان جو سمندروں کی لہروں میں ہے یہ جو ہے کسی بچانے والے کو پکارا ہے، یہ پکار رہا ہے کوئی منجی آ جائے، کوئی مجھے دھوڑ سے نکالے، سمندروں کی اس لہروں سے مجھے بچائے، یہ جو تھپیڑے مجھے پڑنا مجھے بچائے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا اس کو بچانے والا کھڑا ہو اور سب لوگ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھے کسی کو چیخ رہا ہے اس کے ہاتھ بالکل سائلنٹ، کوئی حرکت نہیں، بس صرف چیخ رہا ہے کہ مجھے بچا دو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں عجیب احمد آدمی ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے بچانے والا تو آئے گا لیکن کچھ حرکت تو کرے، جو طاقت بدن میں دی ہے تو اللہ نے ہاتھ کر دیے، اس کو ہاتھ کر مارے کہ پتا چلے کہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے، کہ وہ چیخ رہا ہے کہ مجھے کوئی بچا لے مجھے کوئی بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر کی لہروں میں سمندر کے پانی میں ان تھپیڑوں میں اگر کوئی پھنس جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں انتظار نہیں کر رہا کسی منجی کا، اس کو اصل طریقہ نہیں ہے۔ بھائی اگر کچھ کوشش کرے گا تبھی تو جو ہاتھ دینے والا وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ جب تمہاری طرف سے کوئی حرکت ہی نہیں ہے تو جو بچانے والا وہ تو اپنی جان جوخم میں ڈالے۔ اور لہٰذا جب تمہاری طرف سے حرکت ہوگی، جب تمہارے اندر یہ شعور نظر آئے گا کہ تم واقعی کسی منجی کی طرف دوڑ رہے ہو، تم اپنے آپ کو اس طرح منتصر کرنے کی کوشش میں ہو، بس بے علمی یہی حال ہے ہمارا بھی ہے کہ ہم اس منجی بشریت کو بلا تو رہے ہیں لیکن ہمارے وجود میں کتنی حرکتیں ہیں، میں نماز سے کتنا قریب ہوں، میں اہل بیت سے کتنا قریب ہوں، میں نے کتنی غریبوں کی مدد کی، میں کتنی ضرورت مند لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کی مدد کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ انتظار کا صحیح مفہوم جو ہمارے سماج میں ہونا چاہیے۔ صرف زبان پر اچھی لگا مولا ضرور فرمائیے ہم آپ کو بڑا چاہتے ہیں، لیکن ایک بندے مومن آگے بیان کرے میری بڑا مشکل ہے، میں بڑا مشکل میں گرفتار ہوں، یا بیان نہ بھی کرے، آپ کو علم ہے، آپ کو علم کی خبر اور آپ باقاعدہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود صرف مزہ لیتے رہے لوگ کے دیکھیے اب آیا ہوں باہر کے مجھ سے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے جناب، اب اللہ نے کو دکھایا نظر، اب جب تک مجھ سے کہیں گے یہ گرجا دینے والا نہیں۔ دیکھیں اگر واقعی اس معنی میں انتظار کر رہے ہیں تب تو واقعی خدا ہی لے کر جانے کی کبھی ظہور ہوگا۔ ایک سلوات دے دیں محمد والے اچھا اس کی شدت کو آج سمجھیں، اگر میرے کسی ایک عمل سے زمانے کے امام کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کے خون کے بدلے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلین سید الشہداء سے انتقام لینے کی تاخیر کا سبب میں بن رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بدلہ لینے میں جو تاخیر ہو اس کا سبب میں بن رہا ہوں۔ اور کوئی سیدھی بات ہے دو چار والی بات کہ میں کتنا اس سماج اور معاشرے میں جو میری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جو میری ذمہ داری ہونی چاہیے انتظار کے حوالے سے، میں کتنا اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں، کتنا ان سے میرا رابطہ مضبوط ہے۔ یہ جو اتنی ساری دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے کہ بھائی کم سے کم نماز صبح کے بعد 40 روز تک کم سے کم دعائیں ہیں، یا کم سے کم چیز جو ایک عالم نے دریافت کیا باقاعدہ امام کو جب خط لکھا گیا اور امام علیہ السلام اس خط نے کیا فرمایا؟ قولوا کما قال اللہ، اگر ہمیں یاد ہی کرنا چاہے تو اس طریقے سے یاد کرو جیسے اللہ نے یاد کیا۔ اللہ نے کیسے یاد کیا؟ سلام علی آل یاسین، اللہ نے ایسے یاد کیا ہے قرآن مجید میں سلام علی آل یاسین، اشارہ کی بات کی طرف ہے یعنی زیارت آل یاسین پڑھو۔ اگر ہم فرض کریں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر نماز صبح کے بعد ہم اگر روز یہ عادت ڈالیں کہ کم سے کم اپنے امام کے لیے ایک زیارت آل یاسین اور ایک مرتبہ سورہ یاسین یہ پڑھ کر اپنے امام
امام کی خدمت میں ہدیہ کر کر اس بات کا اعلان کریں کہ مولا ہم آپ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ تو نماز صبح کا دیا ہے، پوری زندگی بلکہ پورے 24 گھنٹے میں جو میری ایکٹیویٹیز ہے، جہاں جہاں مجھے کوئی کام ہوگا، کسی مشکلات میں گرفتار ہوگا، یہ ہدیہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مولا میں نے آپ کو یاد کیا، اگر میں کسی دن کے کسی لمحے میں دین کے کسی حکم سے جدا ہو رہا ہوں تو عام نہیں دیکھ پائے گا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، ایک مثال میں اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ 365 دن میں اگر کوئی بندے مومن میرے گھر پر آئے اور آنے کے بعد جب بات کرے اور میں دروازہ کھولوں اور مجھے گفٹ دے اور چلا جائے، اچھا میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، یہ مثال لے رہا ہوں، یہ کوئی آئے اور آنے کے بعد گفٹ دے چلا جائے، اچھا ان 365 دن میں اس نے کبھی بھی مجھ سے کچھ نہ مانگا ہو، ایک دن آ کے مجھ سے ملے کہ اللہ میں آپ سے ایک مطالبہ رکھتا ہوں، آپ یہ بتائیے میری خوشی کا کیا حالت ہوگا، کتنا میں پریشان ہوں گا اور کتنا میں خوشی کے مارے میری حالت ہوگی کہ کتنی جلدی ہم مومن بیان کر رہا ہوں اس حالت کو پوری کر اس لیے 365 دن بغیر کسی مطالبے کے بندے مومن نے مجھے گفٹ دیا ہے، اور آج صرف ایک مطالبہ کرنا جا رہا ہے، جائز مطالبہ جو میں کر نہیں سکتا ہوں، تو کیا میں اس مطالبے کو پورا نہیں کروں گا؟ میری صرف نوجوانوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ نماز صبح یا دن کے کسی حصے میں بھی ایک سورہ یاسین اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں اور 365 دن کے ہدیہ کریں، اور ایک دن یعنی شب قدر میں آ کر امام عصر سے دعویٰ کریں کہ مولا 365 دن میں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آج کے دن چونکہ شب قدر ہے، آج کے دن تبدیلیاں نہیں کی جاتی ہیں، لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو آپ کی عظمت اور ویلو کو کائنات میں کسی انسان کے لیے صرف آج کی شب میرے ہاتھ میں دعا کر دیجیے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زمانے کا امام آپ کی جائز دعا کو رد کر دے؟ جس انسان نے 365 دن اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ امام جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتے، اِنَّا غَيْرُ مُجْرِمِينَ، کہ ہم تمہیں ہرگز فراموش نہیں کرتے، تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تمہیں فراموش کرتے نہیں، یہ ہمارا یاد کرنا ہے جس کی بنیاد پر تم باقی ہو، ہم تمہارا تذکرہ روز کرتے ہیں، ہم تمہیں صبح مسئلہ یاد کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمیں کتنا یاد کرتے ہو، اور یہی تو وجہ کی شاید آپ کی بات ہو کہ جناب علی ابن مہدیان، آپ واقعہ سنا ہوا ہے کہ نبی آپ کی خدمت کر سکا ہو کہ ہم امام کو کتنا یاد کرتے ہو، امام وقت ہمیں کتنا یاد کرتا ہے۔ جناب علی نے اپنے ابن مہدیان کی داستان آپ کے کانوں تک پہنچی ہے یقیناً کہ صرف ایک روایت سنی تھی جناب علی ابن مہدیان نے کہ زمانے کا امام حج کے موسم میں تشریف لاتا ہے، لہذا ہر سال حج اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں فرزند زہرا کا دیدار ہو جائے۔ اچھا آج ہمارے یہاں حج کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بہرحال اللہ نے دولت نوازی تو کہیں نہ کہیں شادی تو جان رہی ہے، لہٰذا ہم نے کہا اس سال کہیں نہیں کرے، حج واجب ہو چکا لیکن حج کا میں یاد ہے، لیکن چونکہ واقعی حج کی نیت تو 100% تھی نہیں، لہٰذا خانے کعبہ میں کم مارکیٹوں میں زیادہ نظر آتے ہو، کیوں؟ اس لیے ظاہر ہے تو کر چکے پیسہ تھا، کہیں نہ کہیں خرچ کرنا ہے، تو آج اس سال حج نہیں چلے جاتے، اس سال زیادہ نہیں چلے جاتے۔ بہرحال کو ابھی موضوع نہیں ہے، ورنہ اس وقت ملتے ہیں واقعی مستقل بحث ہونی چاہیے کہ معیار حج کیا ہے، کہ حج کس غرض سے کرے، امام جہاں کو نہیں سمجھا سکے۔ چودھری امام کی وہ حدیث واقعہ بیان کرنے لائے گئے کہ جہاں امام نے اس حاجی سے پوچھا کہ جب تم نے احرام ڈالا تھا تو کیا نیت کی تھی، جب تم خانے کعبہ میں طواف کر رہے تھے تمہارا ذہن کیا کام کر رہا تھا، جب صفا و مروہ کے درمیان کر رہے تھے تو اس وقت صحیح کرتے وقت تم کیا سوچ رہے تھے؟ امام علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ حج کرنے کا سلیقہ سیکھو، حج کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسہ ہے اسے اسپینڈ کرنا ہے، نہیں، حج ایک عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کی طرح انجام دیا جائے۔ ایک سوال دیتے ہیں محمد والے، وہ جناب علی بن مہدیان ہر سال جا رہے ہیں، لیکن زیارت حضرت رسول نصیب نہیں ہوئی۔ 19 سال تب علی ابن مہدیان اپنے زمانے کے امام کے لیے طلبتے رہے کہ شاید اس سال امام کی دعوت ہو جائے، شاید اس سال ہو جائے۔ اب ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طریقے سے جناب علی بن مہدیان 20واں سال جب آیا اور علی جناب علی بن مہدیان گئے اور باقاعدہ امام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جملہ جانتے امام وقت کا وہ انسان جو 20 سال سے تڑپتا ہو امام کے لیے، جب ملاقات ہو رہی ہے امام فرماتے ہیں علی بن مہدیان آنے میں بڑی دیر کر دی،
علی بن زیاد آنے میں دیر کر کے ہم تمہیں صبح شام یاد کیا کرتے تھے. علی بن زیاد ہمارے دل سے پوچھو کیا ہم نہیں چاہتے باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کا مشتاق نہیں ہوتا؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم ہمارے فرزندوں سے تم اپنے باپ کو یاد کرتے ہو؟ ان تمام مومنین نے سوچا کہ ہم باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم ان تمام مومنین سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا. علی بن زیاد ہم تمہیں یاد کرتے تھے صبح و شام. علی بن زیاد کر کے کہتے مولا میں تو مستقل آپ کے دیدار کے لیے میں آپ حج کرنے آتا تھا اور آپ کے میں آنے میں دیر کر کی مانگتے تھے ولا اکیل نہ ہوں. علی بن زیاد کثرتکم الاموال. علی بن زیاد بتاؤ کیا تم جس سماج و معاشرے میں ہو, جس سماج و معاشرے کا تم حصہ ہو, کہیں نہ کہیں ایسا بنے کہ تم مال کی زیادتی میں لگے ہو, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, فلاں پارٹی مجھے مل جائے, فلاں بینک کا مالک میں بن جاؤں. کیا تم نے مال کی کثرت پر توجہ نہیں دی؟ اور مجھے یاد رکھیے گا میں کبھی بھی سکے کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں نہیں رکھنا چاہتا. جب اسلام نے مال کی مذمت کی ہے تو اس مال کی مذمت کی ہے کہ جو مال انسان کو خدا سے جدا کر دے, لیکن وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ خدا اور اہل بیت سے نزدیک ہو رہے ہیں, یقیناً ایسے مال کو کمانے کی اسلام نے دعوت دی. لیکن جو امام علیہ السلام جس مال کی گئے ہیں اس مال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بھرا تو جا رہا ہے لیکن صوفا جو کمزور جو مومنین ضرورت مند ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, بس اپنا بینک بھرتا ہے, اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ جمع ہو گیا ہے, لیکن ان ضعیفوں کی ان ضرورت مند کی طرف توجہ نہیں. آپ نے کثرت کو ملک کیا کیا تم نے کثرت مال ہی کر رکھی ہے؟ اور اس کے بعد عجیب جملہ امام کا, امام فرماتے ہیں تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, تم نے کیا ان مومنوں پہ جبر و ظلم نہیں کیا جو تم سے نیچے تھے, جو تم سے نیچے تھے سب نے آپ نے کیا. ہمارے بولنے کا انداز سے بدل جاتا ہے. اگر ایک غریب ہم سے مخاطب ہو اور ہمارے پاس مسجد یا دو بنگلے میں مالک بھی ہوں تو ہمارے بولنے کا لہجہ اور قوم جو ہے وہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے, اور اس سے ایسا خطاب کرتے ہیں جیسے کوئی آپ کی وہ ہو, جیسے کوئی اعلیٰ باس اور کوئی نوکر اسے اس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے. امام کہتے ہیں تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, تم نے کیا اپنے مومنین جو ضعیف تھے ان پر جبر نہیں کیا, ان پر ظلم و ستم نہیں ڈالے, اس کے بعد یہ سوچتے ہو کہ ہم سے ملاقات ہو جائے گی. کیسے ممکن ہے کہ تم ہمارے مومنین کو, اور وہ واقعہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم جمال نے علی بن یقین نصیر ابراہیم جمال سے ملنے سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا, تو امام کاظم نے علی بن یقین جو اتنا بڑا ہمارے پاس آدمی تھا لیکن امام کاظم نے علی بن یقین سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, یہ کہہ کر کہ جب تم ہمارے چاہنے والے سے ملاقات نہیں کر سکتے تو یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم تم سے ملاقات کریں. تم سوچتے ہو کہ ہمارے چاہنے والوں کی توہین کر کے ہمیں بڑا خوش کر دیا, تم نے رسول کو بڑا خوش کر دیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ہمارے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچاؤ اور اس کے بعد یہ سوچو کہ ہم سے بڑا تکلیف ہو رہے ہو. نہیں, ممکن نہیں. اور اس کے بعد عجیب جملہ امام کا, آخری بات امام نے تو قطع کون, کیا تم نے قطع رحمی سے کام نہیں کیا؟ تمہارے تعلقات تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ ایک بھائی کا بھائی سے کیسا رشتہ ہے, ایک بھائی بہن کا کیا رشتہ ہے, ایک چچا کا بھتیجے سے کیا رشتہ ہو رہا ہے, ایک خالہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے, اپنے جو پھوپھی سے آپ کا کیا رشتہ ہے. یہ جو صرف عام لوگ ہیں ان سے آپ کتنا جڑے ہوئے ہیں. قطع رحمی کرنے کے بعد, صلہ رحمی کو چھوڑنے کے بعد یہ سوچو کہ زمانے کا امام تم سے خوش ہو اور تم کو اچھی لگا ظہوری اور تمہارا یہ اچھی لگا ظہوری ہم سن کے خوش ہو جائیں. علی بن زیاد جب تک سماج اور معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, کیسے ممکن ہے کہ تم نے سوچ لیا کہ ہم کسی ایسے انسان سے ملاقات کر لیں گے جو ان گناہوں کا ذمہ دار ہے. آج آپ دیکھیں, خدا کی قسم بس آخری بات کر رہا ہوں کہ سماج میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے جتنی یہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا جتنی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جتنا ارتباط نزدیک ہونا چاہیے اتنا ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. آج میرے اپنے والدین سے کیا ریلیشن ہے, ایک بھائی کا بھائی سے کیا ریلیشن ہے, آخر ان دونوں میں کتنی محبت رہ گئی, ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا. آخر میرے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو میں کتنا ان کی قبروں میں جا رہا ہوں, ان کے لیے کتنا اشارے ثواب کرا رہا ہوں. جبکہ روایت کی زوروا موتاکم فإنهم یفرحون بزیارتکم, جاؤ اپنے مرنے والوں کی قبروں میں جاؤ, تمہارا جانے سے تمہارے مرنے والے تمہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں.
جو معصومین علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے ذریعے سے دعا مانگو، پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ اور سبھی کے ماں باپ چلے گئے، ان کی عظمت ختم ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں باپ کی عظمت کی ہے تو پھر زمانے کے امام سے اگر آپ کا رابطہ ہوگا تو وہ اپنا چاہنے والوں کو کتنا چاہتا ہوگا۔ اگر اس رابطوں کے منزل کو سمجھ جائیں اور یہ ہم احساس کر لیں کہ واقعاً زمانے کا امام زندہ ہے اور وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا سید و سردار ہے، میری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی اطاعت اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اور جس دن یہ احساس ہمارے وجود میں آ گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب ہوتا نظر نہ آئے۔ ایک سلام دے دیں محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات کو ختم کیا کہ یقیناً زمانے کا امام ہم سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی زمانے کا امام اس اللہ کے رہا ہے کہ ہم سب اللہ کی حجت ہمارے لیے، لیکن ہم تمام حجتوں پر اگر کسی ذات کو اللہ نے حجت بنایا ہے تو وہ حضرت فاطمہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات والا ہے۔ زمانے کے امامت کی، امام کے آغاز میں ہوا امامت کا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا سے متعلق یہ آخر ان کا بس آخری یہ مسدس پڑھ کے میں جذب کو اختتام کی منزل پر لے جا رہا ہوں کہ جب یقیناً مومنین یہ آرزو رکھتے ہیں کہ جب امام آئیں تو یقیناً ہم امام کو ظہور کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اور دعائے جمعہ میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں کتنا بدنصیب ہوں کہ ان دونوں آنکھوں سے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن نہیں دیکھ پاتا تو حضرت رسول کو نہیں دیکھ پاتا۔ کاش کہ میری آنکھوں میں اتنا نور ہوتا کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکتا، ان کی زیارت سے مشرف ہو سکتا۔ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے ملاقات کا کتنا شوق ہونا چاہیے، وہ باپ کے جو مہربان ہو، وہ باپ جس نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو فراموش نہیں کیا، کتنا یاد کرنا چاہیے۔ وجہ ہے کہ مسدس کے ایک بار میں پڑھ کے جشن کو اختتام کروں گا کہ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، کہ جب امام مذکور ہوگا کہ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے بن حیدر کا حوصلہ بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پر فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معرفت امام عصر عجل اللہ تعالی علیہ شریف نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا ہمارا زمانے کا امام چاہتا ہے، پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے ہم اپنے زمانے کے امام کے آوان و انصار میں شریک ہو سکیں، پروردگار ہم سب کو خدمت گزار مکتب اہل بیت کے اصحاب علیہ الصلوۃ والسلام قرار دے، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض و عطا فرما، جو حجات کے مشتاقین حج اللہ سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نکو فرما، وارث رضا وارث جزا امام زمانہ کی ظہور کی تعظیم فرما، ہم سب کو کے نبی سلام شما فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اللہ ارواح المؤمنین و المؤمنات بالخصوص مرحوم حیدر علی اختر حسین کی